بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف اے ٹی وی میں خوش آمدید۔ مائکروسافٹ ایکسیس لیسن 7 کا آج ہم آغاز کریں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے فارم پر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹیبلز پر ڈسکس کیا تھا اور ٹیبلز بنائے تھے اور ان کی پراپرٹیز وغیرہ سیٹ کی تھی ہم نے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم فارم پر کام کرنا سیکھیں گے اور فارم کے دوسرے فیچرز کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ شروع کرتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کو۔ سب سے پہلے ہم اپنی ڈیٹا بیس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ مختلف 4 ٹیبل بنائے ہیں۔ ان ٹیبلز میں ہم نے پراپرٹیز اور اس میں کچھ ڈیٹا بھی انٹر کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ اس پر ہم نے کس طرح کام کیا ہے۔ اب آج ہم کریں گے فارمز پر کام۔ تو فارم ہم 2 طریقوں سے بنا سکتے ہیں، کریٹ فارم ان ڈیزائن ویو، اور ہم یہاں پر وزارڈ کا یوز کرتے ہوئے بھی فارم بنا سکتے ہیں۔ ڈیزائن ویو میں بھی ہم فارم بنا سکتے ہیں اور وزارڈ کے ذریعے بھی فارم بنا سکتے ہیں۔ تو وزارڈ زیادہ آسان رہتا ہے ڈیزائن ویو کے مقابلے میں۔ ہم یہاں سے صرف ڈبل کلک کرتے ہیں وزارڈ پہ اور کسی بھی ٹیبل کا ہم نے فارم بنانا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے۔ اس طرح جیسے میں نے امپلائی کا فارم بنانا ہے، یہاں پر میں ان فیلڈز کو ایڈ کر سکتا ہوں، سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ اگر میں الگ الگ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ایک ایک کر کے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، یا تو میں سلیکٹ ان سب کو ایک ساتھ آل کر سکتا ہوں، اپنی فیلڈ ایڈ کر لیتا ہوں فارم میں۔ تو یہاں پر میں نیکسٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ پوچھے گا کہ فارم کا لے آؤٹ کیا رکھنا ہے، کالمنر رکھنا ہے، ٹیبلر، ڈیٹا شیٹ، جسٹیفائیڈ۔ تو یہاں پر ہم کالمنر ہی رکھتے ہیں اور نیکسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اسٹائل ہوگا، مختلف اسٹائل پہلے سے پری ڈیفائنڈ یہاں پر ہمارے پاس اسٹائل ہیں ایکسیس کے، تو کوئی بھی آپ اسٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر انڈسٹریل رکھتا ہوں اور نیکسٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر میں فارم کا نام دے دوں، جو میں نے فارم بنایا ہے اس فارم کا میں نام یہاں پر دیتا ہوں۔ تو میں یہاں پر امپلائی کا ٹیبل سے میں نے جو فارم بنایا ہے اس کا امپلائی یہاں پر نام بھی شو کر رہا ہے، سجیسٹ کر رہا ہے کہ میرے کو یہ امپلائی رکھ دیں اس فارم کا نام۔ تو میں یہاں پر چینج بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کا نام امپلائی ہی رہنے دیتا ہوں اور فنش کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے سامنے فارم اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہم ٹیبل امپلائی میں آتے ہیں، امپلائی کا ٹیبل ہم یہاں پر اوپن کریں گے اور یہاں پر اس کا فارم یہاں پر۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیبل میں ڈیٹا شیٹ ویو میں آ رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس فارم ویو میں ہمارا ڈیٹا شو ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہم نیکسٹ ریکارڈ پر جا سکتے ہیں یا ہم ڈائریکٹ جمپ کریں اینڈ ریکارڈ پر، تو یہاں پر ہم اس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ نیو ریکارڈ ایڈ کرنے کے لیے ہم نیو ریکارڈ پر یہاں پر کلک کریں گے تو نیو ریکارڈ ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر میں ایک ریکارڈ ایڈ کرتا ہوں۔ یہاں پر ہم نے نیو ریکارڈ ایڈ کر لیا ہے۔ یہاں پر ہمیں سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا ایکسیس میں ہم جو بھی ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی سیو کر دیتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم کریں گے تو یہاں پر اس طرح ہمارا ریکارڈ سیو ہو چکا ہے۔ اب ہم اس ٹیبل کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیو ریکارڈ جو ہم نے ایڈ کیا تھا فارم کے ذریعے وہ ٹیبل میں انٹر ہو چکا ہے۔ تو فارم کے ذریعے ہم ٹیبل میں ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں۔ ٹیبل ہمارا مین اسٹرکچر ہوتا ہے اور فارم ہم یوزرز کو دیتے ہیں انٹری کرنے کے لیے۔ ڈیزائن ویو میں آ کر دیکھ سکتے ہیں فارم پر، یہاں پر اس کی مزید پراپرٹیز ہیں، یہ فارم کی ساری، یہ فارمیٹ کی پراپرٹی ہے، ڈیٹا کی پراپرٹی ہے، ایونٹس، یہاں پر ہم میکروز یا تو پھر ایکسیس بیسک کے ذریعے ایونٹس کو ہم دے سکتے ہیں۔ ادرس میں آئیں گے تو یہاں پر دوسری پراپرٹیز بھی ہیں، ان پر بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم فارمیٹ پراپرٹی کو دیکھتے ہیں فارم کی۔ یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس کیپشن آ رہا ہے، یہ ہمارا کیپشن یہاں پر شو ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو ہم یہاں پر فارم کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں، کیپشن چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر کیپشن کے ذریعے ہم فارم کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر فارم کا کیپشن چینج کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں اور
ویو کرتے ہیں تو امپلائی، یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کا کیپشن چینج کیا تھا، امپلائی ڈیش فارم۔ اسی طرح ہم دوسری اس کی دیکھتے ہیں ڈیفالٹ ویو۔ ڈیفالٹ ویو سنگل فارم ہے، یہ ہمارا ابھی سنگل فارم ہے، جس سے کہ یہاں پر سنگل فارم ہے، یہ سنگل ریکارڈ شو کر رہا ہے۔ یہاں پر ہم کنٹینیو فارم بھی دے سکتے ہیں، ڈیٹا شیٹ ویو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پائیوٹ ٹیبل یا پائیوٹ چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے فارم کو۔ تو ہم یہاں پر اگر کنٹینیو فارمز کریں گے اور سیو کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا کنٹینیو فارم دیکھیں یہ اس طرح سے شو ہوگا، کنٹینیو فارم میں ہمارا ریکارڈ شو ہو جائیں گے۔ ہمیں نیکسٹ کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا فارم میں کنٹینیو ریکارڈ شو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اس میں ڈیٹا شیٹ ویو ہے۔ ڈیٹا شیٹ ویو بالکل ہمارے ٹیبل کی طرح شو ہوگا، اسی طرح دیکھیں یہ ہمارا ٹیبل کی طرح شو ہو رہا ہے بالکل۔ فارم کو ہم فارمیٹ پراپرٹی کے ذریعے بہت سے ویو میں چینج کر سکتے ہیں، سنگل ویو رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم الاؤ کرتے ہیں فارم ویو میں، یس کر دیتے ہیں۔ ڈیٹا شیٹ ویو میں اگر ہم اس کو نو کریں گے تو یہ ڈیٹا شیٹ ویو میں ہی ہوگی، کیونکہ ہم نے ڈیٹا شیٹ ویو یہاں سے ہٹا دیے۔ تو اسی طرح ہم اس کو فارم ویو میں دیکھتے ہیں، دوبارہ سے فارم ویو اوکے، پائیوٹ ٹیبل میں ہم نو کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم پائیوٹ چارٹ میں بھی نو کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس صرف فارم ویو میں یہ شو ہوگا، کنٹینیوس فارم میں اور سنگل فارم میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹا شیٹ میں، پائیوٹ میں اور پائیوٹ چارٹ میں نہیں شو ہوگا ہمارا فارم۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سلیکٹ اسکرول بار۔ اسکرول بار ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں اسکرول بار آ رہی ہے۔ اسکرول بار کو ہم اپنے فارم میں اگر آف کر دیں تو یہاں سے اسکرول بار ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اسکرول بار کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں، تو اسکرول بار یہاں سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریکارڈ سلیکٹر۔ ریکارڈ سلیکٹر ہمارا اگر نو کرتے ہیں ریکارڈ سلیکٹر ہمارا، تو ریکارڈ سلیکٹر یہاں سے آف ہو جائے گا۔ ریکارڈ سلیکٹر یہاں سے آپ کو میں دکھا دوں کیا ہے، اس طرح یہ ریکارڈ سلیکٹر ہمارے سامنے ریکارڈ سلیکٹر آ رہا ہے۔ اس کو ہم آف کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈ سلیکٹر کو یہاں سے نو کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیویگیشن بٹن ہے۔ نیویگیشن بٹن ہمارے پاس یہی والے نیویگیشن پینل ہے ہمارے پاس، یہ نیویگیشن بٹن ہے اس کے۔ یہاں سے ہم ریکارڈ میں نیکسٹ ریکارڈ یا پریویس ریکارڈ میں یا اینڈ میں یا تو پھر نیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نیویگیشن بٹن کو آف کر دیں گے۔ ہمارا نیویگیشن بٹن یہاں پر آف ہو گئے۔ میں اس کو دوبارہ آن کر دیتا ہوں، یس کر دیتا ہوں۔ ڈیوائڈنگ لائن، ڈیوائڈنگ لائن ہماری اس طرح سے یہ لائن یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے بلیک کلر کی، یہ ڈیوائڈنگ لائن ہے۔ اس کو ہم آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم ڈیوائڈنگ لائن کو نو کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری ڈیوائڈنگ لائن یہاں سے آف ہو گئی ہے اور ڈیوائڈنگ لائن ختم ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آٹو ریسائزر۔ آٹو ریسائزر ہم جب بھی فارم کو کلوز کرتے ہیں تو یہ آٹو ریسائز ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ آٹو ریسائز ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو ریسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی یہ ہمارا اپنا سائز فارم کے حساب سے کور کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس آٹو ریسائز کو آف کرتے ہیں، سیو کر کے اپنے فارم کو کلوز کر دیتے ہیں، تو یہ دیکھیں جو ہم نے سائز لاسٹ ٹائم اس میں ایڈٹ کیا تھا سائز، اتنا ہی سائز پہ یہ اوپن ہوا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آٹو سینٹر۔ آٹو سینٹر کے ذریعے ہم کہیں پہ بھی اس کو رکھ کے ہم جیسے اپنے فارم کو یہاں پر لاتے ہیں اور کلوز کر دیتے ہیں۔ آٹو سینٹر کا کام یہ ہوتا ہے ہم جب بھی اوپن کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پر ہمارے فارم کو سینٹر میں رکھ دے گا۔ اس کو ہم نو کر دیتے ہیں تو ہم جہاں پہ بھی فارم کو رکھیں گے وہیں پر ہمارا فارم آٹو سینٹر آف ہو جائے گا۔ اب جس میں اس کو یہاں پر نو کر دیا میں نے اس کو، اور میں اپنے فارم کو یہاں پر لا کے میں نے سیو کیا اور کلوز کر دیا۔ اب میرا فارم آٹومیٹکلی سینٹرائز نہیں ہوگا، سینٹر میں اوپن نہیں ہوگا، جہاں پہ میں نے رکھا تھا وہیں پہ آ کے یہ اوپن ہوگا۔ تو آٹومیٹک سینٹر میں ہمارا فارم سینٹرلائز ہو جاتا ہے بالکل۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بارڈر اسٹائل۔ یہاں پر بارڈر اسٹائل ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں، ایک تو ہمارے پاس نن ہے، 3 ہمارے پاس تھن ہے، اور ایک سائزیبل اور ڈائلاگ۔ تھن ہمارے پاس بارڈر رکھنے سے ہمارے پاس
اس کے بارڈر اسٹائل تھن رکھنے سے ہمارے پاس اس طرح کا ویو آ جاتا ہے. یہاں پر یہ اس کے بارڈر کے جو سائز ہے ہم ریسائز نہیں کر سکتے, ہم اس کو بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے. جتنا ہمارا فارم ہوگا اتنا ہی ایکچوئل سائز اس کا ہو سکتا ہے. ہم یہاں پر اس کا سائز کو چھوٹا یا بڑا اس ڈیزائن ویو میں آگے کر سکتے ہیں. پھر فارم ویو میں ہم اس کو بڑا یا چھوٹا نہیں کر سکتے اپنے فارم کو. نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا آتا ہے سائزیبل. سائزیبل ہمارے پاس ڈیفالٹ سلیکشن ہوئی بھی ہوتی ہے, ڈیفالٹ ہوتا ہے, تو ہمارے پاس فارم سائزیبل کرنے سے ہم فارم کو ریسائز کر سکتے ہیں, بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ باکس کا مطلب ہے ہمارے پاس فارم ایک طرح سے ڈائلاگ باکس کی صورت میں ہمارے پاس اوپن ہوگا. یہاں پر میکسیمائز اور منیمائز کا بٹن ہمارے پاس سے ہٹ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم اس کو ریسائز نہیں کر سکتے. ہم جب بھی ڈائلاگ باکس وغیرہ بناتے ہیں بارڈر اسٹائل یہیں سے سلیکٹ کرتے ہیں لک دینے کے لیے اپنے فارم کو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹرول باکس. اس کو میں سائزیبل کر دیتا ہوں, دوبارہ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹرول باکس. کنٹرول باکس ہمارے یہ 3 کنٹرول باکس ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے کنٹرول باکس آن ہے, ابھی یس ہوا ہے, تو ہم اس کو یہاں پر نو کر دیتے ہیں. میکسیمائز یا منیمائز یا کلوز کا بٹن یہاں پہ ہم ہٹا سکتے ہیں اس کو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے میکسیمائز اور میکسیمائز کے بٹن. یہاں پر ہم میکسیمائز اور منیمائز کے بٹن ہٹا سکتے ہیں اس پراپرٹی کے ذریعے. یہاں پر ہم نون کر دیتے ہیں تو میکسیمائز اور منیمائز کے بٹن دونوں یہاں سے ہٹ جائیں گے. کلوز بٹن ہٹانے کے لیے ہم اس پراپرٹی کا یوز کرتے ہیں. کلوز بٹن نو کر دیں گے تو یہاں سے کلوز بٹن ہمارے فارم سے ہٹ جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے واٹس دس بٹن. یہاں پر ہم دیکھیں گے واٹس دس بٹن کا یہاں پہ کوسچن مارک بن جائے گا. ہم یہاں پر ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پکچر اپنے فارم کے بیک گراؤنڈ میں دینے کے لیے یہاں سے ہم پکچر کا یوز کرتے ہیں. بالفرض میں یہاں سے کوئی پکچر بیک گراؤنڈ پہ رکھ دینا چاہتا ہوں اپنے فارم کے. یہاں سے میں اپنے بیک گراؤنڈ پہ پکچر اس طرح دے سکتا ہوں. اس طرح سے ہم اپنے فارم پر بیک گراؤنڈ میں پکچرز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس دوسرے پکچر الائنمنٹ ہے. پکچر کو ہم سینٹرلائز کر سکتے ہیں, ٹاپ لیفٹ یا رائٹ میں رکھ سکتے ہیں. گریڈ ایکس وائی, یہاں پر گریڈ ایکس وائی ہمارے یہ جو گریڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ ہم فارم پر جو گریڈز آپ کو شو ہو رہی ہیں ان کے سائز بڑھانے کے لیے ہے. یہاں سے میں اس کو 12 کر دیتا ہوں اور دوسرے کو بھی میں 12 کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں گریڈ جو ایکس اور وائی میں جو بھی گریڈز ہیں یہ ہمارے اس طرح ہم یہاں پر اس کو اپنے فیلڈز کو یہاں پر اسمبل کرنے کے لیے ان گریڈ ایکس اور وائی کا یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹا, ایونٹ اور ادر کو کور کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک, شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.